برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج کے چھوڑے گئے تقریباً 5 لاکھ ہتھیار دہشت گرد گروہوں کو فروخت کیے جا چکے ہیں۔ اگرچہ افغان طالبان نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی، لیکن یہ معاملہ صرف افغانستان کا نہیں بلکہ خطے کے امن اور پاکستان کی سیکیورٹی سے بھی براہ راست جڑا ہوا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ کابل جانا اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان اس معاملے کو سفارتی سطح پر سنجیدگی سے لے رہا ہے، اور اس وقت جب خطے میں دہشت گردی کا خطرہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے، یہ سفارتی روابط نہایت اہمیت کے حامل ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات طویل عرصے سے سرد مہری اور خاموشی کا شکار ہے، اور جو حالیہ دنوں کی اگر میں بات کروں، ایک بڑی پازیٹیو، ایک بڑی مثبت پیش رفت سے امید بندھی ہوئی ہے۔ تاریخ کے زخم کہنے کے گہرے صحیح، مگر مستقبل ان جو زخموں میں قید ہو کر نہیں بنایا جا سکتا۔ سیاست، معیشت، عوامی رابطے، یہ 3 ستون ایسے ہیں جن پر ایک نئی دوستی کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ ہماری ثقافت، زبان، مذہب اور تاریخ کا ایک بڑا حصہ مشترک ہے۔ اگر ان بنیادوں پر اعتماد کا پل بنایا جائے تو دونوں ممالک نہ صرف اپنے ماضی سے سبق سیکھ سکتے ہیں بلکہ مستقبل میں مشترکہ ترقی کے خواب کو حقیقت میں بھی بدل سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس دھرتی سے جڑے ہوں جذبات، وہاں کے فاصلے بھی معنی نہیں رکھتے، اور اوورسیز پاکستانیوں نے حالیہ کنونشن میں جس انداز سے شرکت کی، اس نے برسوں سے قائم جو کئی سیاسی مفروضات ہیں ان کو زمیں بوس کر دیا ہے۔ ایک وقت تھا جب ان کا جھکاؤ صرف ایک مخصوص جماعت کی جانب سمجھا جاتا تھا، لیکن اب منظر بدل چکا ہے، اور مارچ 2025 کے اعداد و شمار گواہی دے رہے ہیں کہ سمندر پار پاکستانی نہ صرف اپنی محنت کی کمائی پاکستان بھیج رہے ہیں بلکہ وہ ملکی سیاست کے بدلتے رنگوں میں بھی ایک فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ مارچ کے مہینے کی اگر میں بات کروں تو 4.1 ارب امریکی ڈالرز کی ترسیلات زر موصول ہوئیں، جو کہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ماہانہ ریکارڈ ہے۔ اہم اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں کہ سعودی عرب سے 98 کروڑ ڈالرز، متحدہ عرب امارات سے 84 کروڑ ڈالرز، برطانیہ سے 68 کروڑ ڈالرز، امریکہ سے 41 کروڑ ڈالرز بھیجے گئے ہیں۔ اور اوورسیز کنونشن محض ایک تقریب نہیں تھی، بلکہ اگر میں کہوں کہ ایک قومی اعتراف محبت تھا، بالکل غلط نہیں ہوگا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس موقع پر کئی امارات کا اعلان کیا۔ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتوں کا قیام، سرکاری جو جامعات ہیں ان میں 5% اور میڈیکل کالجز میں 15% کوٹا اور عمر کی حد میں نرمی، اور اس کے علاوہ اسکل ٹریننگ پروگرامز ہیں ان کا اعلان کیا گیا۔ سرکاری ملازمتوں میں ترجیح اور سرمایہ کاری کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے بھی بات کی گئی، اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے اپنے خطاب میں جو ولولہ پیدا کیا وہ قابل دید تھا۔ ان کے الفاظ، یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ ان کا خطاب گویا ایک مرہم تھا ان ہزاروں دلوں کے لیے جو برسوں سے وطن کی خدمت میں جتے ہوئے ہیں۔ ذرا سنیے۔ کہا جاتا ہے کہ جی there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh, come on, is it just the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. پاکستان زندہ باد کے نعرے اس بات کا اعلان تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا تعلق کسی مخصوص بیانیے سے نہیں ہے بلکہ پاکستان سے ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ وہ صرف کرنسی نہیں کی غیرت بھی بھیجتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں سیاست کو ان حقائق کا ادراک کرنا ہوگا، کیونکہ اب صرف نعرے نہیں، نتائج مانگے جائیں گے۔ اس ساری صورت پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ ذہن محمود صاحب، بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے، وقت دینے کے لیے۔ جنرل صاحب، سب سے پہلے تو یہ اوورسیز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اوورسیز کنونشن تو وہ جو ایک کہا جاتا تھا کہ جی ایک مخصوص پارٹی، ایک بیانیہ، انہوں نے تو ثابت کر دیا کہ ان کے دل صرف وطن سے محبت کے لیے دھڑکتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ۔ دیکھیے، پاکستان کی جذبہ جو ہے وہ ہر پاکستانی کے اندر اگر موجود نہ ہوتا تو یہ جو ریزیلینس ہم نے پچھلے 20 سے 25 سال میں ہم دکھا رہے ہیں بحثیت قوم، جو میں وار آن ٹیرر کی بات کر رہا ہوں، اور پوری دنیا کو اس وقت پتہ چل گیا کہ اگر دنیا میں کوئی ریزیلینٹ نیشن ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اب انفارچونیٹلی تھوڑی سی پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے، ہماری تھوڑے سے اندرونی حالات کی وجہ سے، اور کچھ ایسے ایلیمنٹس ود ان پاکستان بھی ہیں جو ڈسپونڈنسی پھیلانے میں ان کا اپنا ایک اپنا مقام میں کہہ لوں کہ وہ حاصل کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ پاکستان اس وقت وکٹم ہوا ہائیبرڈ وار کا۔ ہائیبرڈ وار میں جو ملٹری انسٹرومنٹ ہے، ملٹری ایلیمنٹ ہے، وہ ایک اس کا آسپیکٹ ہے، اس کے اور بہت سے آسپیکٹ ہیں۔ اس میں ڈپلومیسی ہے، اس میں انفارمیشن ہے، اس میں انٹیلیجنس ہے، اس میں لا فیئر ہے، اس میں گورننس ہے، تو بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔
تو اسی ہائبرڈ کے بیچ میں یہ عوام کے ذہنوں کو ٹارگٹ کیا گیا موسٹلی تھرو دا سوشل میڈیا، ٹھیک ہے، اور بیسنگ آن دی فیک نیوز، فیک نیریٹیوز، اور اس کے بیچ میں بیرونی عوامل بھی شامل تھے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات، یہ پیریڈ تھوڑا لمبا ہو گیا 1971 سے اب تک، لیکن اب یہ تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ دونوں ممالک نے بڑا سفر کیا اور انڈیا جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان کھیلتا رہا۔ اب انڈیا جو ہے بڑا باقاعدہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کسی کو موت پڑ گئی، سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ وہ کیا کریں، کیونکہ پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات دن بدن بہتر سے بہترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی جو حالیہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ انہوں نے کچھ مطالبات بھی کیے ہیں پاکستان سے، پاکستان کے سامنے مطالبات رکھ دی ہیں، تو کس حد تک پاکستان کے لیے پاسبل ہوگا سفارتی سطح پہ دیکھا جائے، ڈپلومیٹک لیول پہ دیکھا جائے، ان تعلقات کو نبھانے کے لیے بنگلہ دیش کے ساتھ آگے جو ہم اپنے تعلقات بہتر سطح پہ لے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم پھر کیا کریں گے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، آئی تھنک دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہے پاکستان بنگلہ دیش کی ریلیشن شپ میں۔ وہاں پہ ایک پہلے جو حسینہ واجد تھیں وہ وہاں پہ نمائندہ وزیر اعظم تھیں بھارت کی، وہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نہیں تھی، کیونکہ وہ بنگلہ دیش کی عوام کو، اب جو یوتھ ہے بنگلہ دیش میں وہ چیز سمجھ رہا ہے کہ ہم اس انڈین سٹوج کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی ایک اسٹیٹ ہے انڈیا کی، اور انڈیا از ڈکٹیٹنگ، وہ ابھی ہماری فورن پالیسی کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، ہماری ملٹری پالیسی کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، اور اب اس نے ہمارے طرز حیات کو بھی ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ آپ ان کی روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز، تو وہ اپنا فریڈم، اپنے آپ کو سفوکیٹ سمجھ رہے تھے۔ تو یوتھ نے، اسٹوڈنٹس نے یہ جو موومنٹ چلائی ہے، اب ان کو سمجھ آیا ہے کہ ان کی جو آزادی اور ساورینٹی تھی وہ چیلنج تھی پورے ریجن میں۔ اگر انڈیا کے جو ان کے جو سبمسو آپ کو رکھنا چاہتا ہے، آپ کو چھوٹی سٹیٹ کے طور پہ رکھنا چاہتا ہے، تو کسی نے اگر چیلنج کیا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان آج تک ان کے نہ بہکاوے میں آیا ہے، نہ ان کی انٹیمیڈیشن میں آیا ہے۔ ہر ایسکیلیشن لیڈر پہ پاکستان نے یا تو میچ کیا یا اس سے اوپر گیا۔ تو اب وہاں سے بنگلہ دیش ایک ابھر کے آ رہا ہے، وہ چائنا کی طرف تھوڑی سی اپنی پیوٹنگ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ریلیشن اچھے کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے جو ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، ابھی ہماری سیکرٹری خارجہ بھی گئی ہوئی ہیں، فورن منسٹر نے بھی نیکسٹ منتھ میں جانا ہے، پرائم منسٹر آلریڈی بات کر چکے ہیں۔ تو دیکھیں وی ہیو ٹو ٹریڈ دس ویری ویری کرافٹلی، اور بڑے کھلے دل اور کھلے دماغ کے ساتھ۔ آخری 2 منٹ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے، جو امریکی جو فوج کے چھوڑے گئے ویپنز ہیں، ہتھیار ہیں، وہ جو دہشت گرد گروہوں کے ہاتھ لگ گئے، اب اس سے کیا ہوگا خطے کے امن کے حوالے سے اگر خاص طور میں جاننا چاہوں تو؟ جی دیکھیں، خطے کا نہیں چیز پوری آپ اس کو ریسٹرکٹ ابھی نہیں کر، ہم تو وکٹم ہیں ہی ہیں، خطہ بھی اس کا وکٹم ہے، یا یہاں سے سینٹرل ایشیا میں چائنا، رشیا، پورے ریجن میں یہاں سے ٹیررزم جا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے انٹرنیشنل امن کے لیے۔ یہ جو آج جو بیڈ وڈرال ہوا ہے وہاں سے $7 ارب کا جو وہ اسلحہ چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، اب یہ ISIS، ISIL اور پتہ نہیں کیا فرنچائزز جائیں گے، اور یہ تھریٹ اب امریکن سرزمین کو بھی ہے، یہ ویسٹ کو بھی ہے، یہ دس از اے کامن تھریٹ۔ پھر ہم وہی بھول کریں گے۔ آج دیکھیں نا، اتنی 20 سال کی جنگ لڑنے کے بعد ایک کیوٹک افغانستان، ہم 1999-2000 والی سچویشن پہ واپس چلے گئے۔ آج پھر وہاں پہ ایک جو بائی پروڈکٹ آف دا وار کی ایک حکومت وہاں پہ بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ٹیررزم یہاں سے، اب جو ٹیررسٹ تو اس کا نا جو اس کو پے کر رہا ہے، اس کے اپنے ماسٹر کو، ابھی انڈیا جیسے وہاں کے پراکسیز کو ہمارے خلاف یوز کر رہا ہے، دے ہیو لاٹ آف کلائنٹس۔ تو یہ فرنچائزز وہاں پہ انہوں نے دکان کھولی ہوئی ہے، ان کے پاس اسلحہ چلا گیا ہے۔ پاکستان کی عوام اور اس ریجن کی عوام امریکہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو نیٹو کوڈڈ اسلحہ تھا، جو ویپنز آپ نے چھوڑ کے گئے ہیں، آیا یہ بائی ڈیزائن چھوڑ کے گئے ہیں یا آپ سے غلطی ہو گئی ہے؟ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک کیجئے، اگر آپ کے کوئی ڈیزائنز ہیں اور ان لوگوں کو آپ نے کہیں یوز کرنا ہے تو خدارہ یہ آگ آپ کو بھی اس کی لپیٹ میں لے۔ دس از دیئر ناؤ مورل ریسپانسبلٹی آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور پاکستان اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ، کیوں ہم تو اس کا وکٹم ہے۔ جعفر ایکسپریس ہوتی ہے تو ہتھیار امریکی ہے، پھٹنے والا مرنے والا افغانستان کا رہنے والا ہے، یا ہمارے TTP یہ جو اور BLF ہے، اور اس کے پیچھے سوچ انڈیا کی ہے۔ تو ایک کنسورشیم، تو اس ریجن کی عوام، یہ پورا ریجن امریکہ سے یہ ضرور مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ کا یہ جو کاٹک افغانستان چھوڑ کے گئے اس کو آرگنائز طریقے سے لانا ان کی رسپانسبلٹی